अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक है ऑपरेशन बर्गेशियन। ऑपरेशन बर्गेशियन सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी की सबसे बड़ी शिकस्त थी। कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी शिकस्त थी, और उसके बाद कुछ मजीद हिस्टोरियन ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया की तारीख में किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी सिंगल बैटल के अंदर शिकस्त थी। इस जंग के अंदर जर्मनी के तकरीबन 3.5 लाख फौजी मारे जाते हैं। जर्मनी के तकरीबन 28 आर्मी के डिवीजन्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं और 50 डिवीजन्स 50% से ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। ये किसी भी जंग के अंदर इतने बड़े डिवीजन्स का एक बैटल के अंदर ख़त्म होने की कोई दूसरी एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। ये जंग 22 जून 1944 से लेकर 19 अगस्त 1944 तक चलती है, यानी कि तकरीबन 2 महीने और 6 दिन। ये बहुत मुख्तसर टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के अंदर जर्मनी की आर्मी का सबसे बड़ा जो ग्रुप है, जिसे आर्मी ग्रुप सेंटर कहा जाता है, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है और जर्मनी की शिकस्त वाज़े तौर पर सामने नजर आने लगती है। ये जंग बेलोरशिया में होती है। बेलोरशिया रशिया का इलाका है, रशिया का ऑक्यूपाइड इलाका था उस ज़माने में, जिस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया है। इस जंग के नतीजे में बेलोरशिया जो है मुकम्मल तौर पे रशिया दोबारा से आज़ाद करवा लेता है और पोलैंड के अंदर घुस जाता है। और इसका नतीजा ये निकलता है, इस जंग के अंदर जर्मनी की आर्मी की इतनी बुरी शिकस्त देखने के बाद जर्मनी के बहुत से इत्तेहादी जर्मनी से रास्ता अलग कर लेते हैं। रोमानिया और बल्गारिया जो जर्मनी के इत्तेहादी थे, वो फौरी तौर पर इसी जंग के असरात की वजह से जर्मनी से अलग हो जाते हैं। फिनलैंड वो भी इस जंग के अंदर से खामोशी से निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जर्मनी को मजबूरन मगरबी महाज से, फ्रांस से अपने फौजियों के 22 डिवीजन्स जो हैं वो ईस्टर्न महाज पर मुंतकिल करना पड़ते हैं, जिसके नतीजे में फ्रांस में होने वाली नॉर्मंडी लैंडिंग, जिसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, वो लैंडिंग अलाइज की जानिब से कामयाबी के साथ पाया तकमील को पहुंचती है। यूं जर्मनी मशरकी सरहद के साथ साथ मगरबी सरहद पर भी शिकस्त खाना शुरू कर देता है। ये था ऑपरेशन बर्गेशियन की इम्पोर्टेंस। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ऑपरेशन बर्गेशियन था क्या, हुआ कैसे, और उसके बाद इसके असरात क्या हुए। जून 1944 में सोवियत यूनियन जो है वो ऑपरेशन बर्गेशियन शुरू करती है। ये बेलारूस में जर्मन आर्मी ग्रुप सेंटर के खिलाफ सबसे बड़ी और तबाहकुन जारहियत थी। सिर्फ 2 महीनों के अंदर सोवियत फौज ने जर्मन फौज को ऐसा मोहलक जख्म लगाया जो जर्मनी की शिकस्त अल्टीमेटली उसके खात्मे पर मुंतज होता है। हिस्टोरियन के मुताबिक ऑपरेशन बर्गेशियन के बाद ये कहा जा सकता है कि जर्मनी की डेथ हो गई थी। तो जी हाँ, ये कहा जा सकता है इन अ स्ट्रॉन्ग सेंस कि ऑपरेशन बर्गेशियन ने जर्मनी को ख़त्म कर डाला था। उसके 9 महीने के बाद जर्मन आर्मी का जो सरेंडर था वो एक फॉर्मल कार्रवाई से ज़्यादा कुछ नहीं था। और आर्मी ग्रुप सेंटर, जो कि जर्मन आर्मी का सबसे बड़ा आर्मी ग्रुप था, वो एक ऑर्गेनाइज्ड कोहेरेंट सेंटर के तौर पे अपनी वैल्यू ख़त्म कर बैठता है। और उसके बाद आर्मी ग्रुप सेंटर जो है वो डिसमेंटल्ड फॉर्म के अंदर एक्टिव रहता है, और वो उसके लिए अब किसी भी बड़े हमले को डील करना, काउंटर अटैक करना मुमकिन नहीं था। और इसका मतलब ये है कि जर्मनी की अग्रेशन तो दूर की बात, जर्मनी की दिफा करने की सलाहियत की रीढ़ की हड्डी भी ख़त्म होकर रह गई है। 28 डिवीज़न जो ख़त्म होते हैं, उसका मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि एक डिवीज़न के अंदर 15,000 के करीब फौजी होते हैं। जब 28 जर्मन डिवीजन्स ख़त्म होते हैं तो इसका मतलब यह है कि 4-4.5 लाख के करीब जर्मन फौजी या तो मारे जाते हैं, या शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, या मिसिंग इन एक्शन की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। और उसके बाद तमाम हथियार, तमाम सामान, तमाम तोपें, तमाम टैंक्स जो इस जंग में आर्मी ग्रुप सेंटर यूज़ कर रहा था, वो या तो ख़त्म हो जाती हैं, या वो डैमेज हो जाती हैं, या तबाह हो जाती हैं, या फिर रशियन आर्मी के कब्ज़े में चली जाती हैं। और उनका जो कमांड सिस्टम है, तीसरे नंबर पे आर्मी के ख़त्म होने के 3 मतलब है ना, जो पहले 2 मतलब मैंने बता दिए कि फ़ौजी मारे गए, उनका जो जितना भी इक्विपमेंट है वो या तबाह हो गया, या दुश्मन ने कैप्चर कर लिया, या डैमेज हो गया है। और तीसरे नंबर पे जो आर्मी ग्रुप सेंटर का कमांड सिस्टम है, जो उनकी पूरी हायरार्की होती है टॉप से लेके नीचे तक, वो पूरा कमांड सिस्टम भी ख़त्म कर दिया। यानी कि इन 3 चीज़ों का खात्मा जो है वो आपको ये बताता है कि आर्मी ग्रुप सेंटर, जो जर्मनी की आर्मी का, नाजी फ़ौज का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे बड़ा ग्रुप था, वो मुकम्मल तौर पे डिसमेंटल हो चुका है, डिसफंक्शनल हो चुका है। अब वो जर्मनी का दिफा बिल्कुल नहीं कर सकता।
اب آ جائیے کہ یہ جنگ جو ہے وہ رشین فوج آخر کس طرح سے اس جنگ کو جیتتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جرمن آرمی کی ایک اسٹریٹجی تھی جس کا نام تھا بلٹس کریگ کے مطابق جرمن آرمی جو ہے وہ دشمن کی جو فرنٹ لائن ہے اس کے اندر ان کے ویکسٹ پوائنٹ کے اوپر اٹیک کرتی تھی, اس کو بریک کرتی تھی اور اندر گھس جاتی تھی, اور یہ بہت تیزی کے ساتھ ان ویری کوآرڈینیٹڈ وے, مطلب آرمی, آرٹلری اور جرمن ایئر فورس ان تینوں کی کوآرڈینیشن کے ذریعے سے یہ بڑی سوئفٹ وے کے اندر اس آپریشن کو کمپلیٹ کیا جاتا تھا. یہ بڑی سکسیسفل اسٹریٹجی تھی جس کو رشینز نے فیلئر میں کنورٹ کر دیا. رشین نے اس کے مقابلے میں ایک اسٹریٹجی بنائی جس کا نام تھا ماسکیروفکا. بلٹس کریگ کو فیل کرنے کے لیے رشین آرمی نے جو اسٹریٹجی اپنائی اس کے 4 حصے تھے. اس کے پہلے حصے کا نام ہے ماسکیروفکا, دوسرے کا نام ہے ڈیپ بیٹل ڈاکٹرائن, تیسرے کا نام ہے ڈبل انویلپمنٹ, چوتھے کا نام ہے پارٹیزن وارفیئر. اب ان چاروں حصوں کو میں آپ کو بہت آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. ماسکیروفکا کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ دینا. رشین آرمی نے جرمن آرمی کو دھوکہ دیا کہ وہ لوگ یوکرین کے محاذ پر جرمن آرمی کے خلاف پلاننگ کریں گے اور وہاں پر ان کے ساتھ جنگ کریں گے. انہوں نے وہاں پر رشینز نے اپنے ٹینکس کی بہت بڑی تعداد کو یوکرین میں بھیج بھی دیا, اور جس کے نتیجے میں جرمن سپائز نے جرمن آرمی کو بتایا کہ یوکرین کے اندر رشین آرمی اپنے ٹینکس کی بہت بڑی قوت کو اکٹھا کر رہی ہے, اپنی آرمی کو وہاں پہ آرگنائز کر رہی ہے اور یوکرین کے محاذ سے جرمنی کے خلاف ایک جنگ کی جائے گی. ایسا نہیں تھا, یہ دھوکہ تھا. رشینز اصل میں بیلورشیا میں برگیشن کی جگہ پر جنگ کرنا چاہتے تھے. جرمن آرمی کو اس بات کی توقع نہیں تھی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمنی نے اپنی آرمی گروپ سینٹر کی بہترین ڈویژنز, اس کی فوج کا بہترین حصہ یوکرین میں سینڈ کر دیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بیلورشیا میں برگریشن کی جنگ میں رشینز کی بہت بڑی تعداد جرمنی کی فوج کے سامنے آتی ہے تو جرمن آرمی ویل اکوپڈ اور ویل پریپیئرڈ بالکل نہیں ہوتی رشین آرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ پہلا حصہ تھا. دوسرا حصہ تھا ڈیپ بیٹل ڈاکٹرائن. میں نے بلٹس کریگ کے بارے میں بتایا کہ جرمن ویک پوائنٹ پر فرنٹ پہ اینیمی کے فرنٹ لائن میں ویک پوائنٹ پہ اٹیک کر کے اس کو بریک کرتے تھے, اندر ڈیپ ان سائڈ گھس جایا کرتے تھے اور آرمی کو دونوں جگہ سے انسرکل کر لیا کرتے تھے. رشینز نے اس کے مقابلے میں ڈیپ بیٹل ڈاکٹرائن بنایا. ریڈ آرمی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جرمنی کی فرنٹ لائن کو ایک جگہ سے بریک کرنے کی بجائے کئی جگہ سے بریک کرے گی, اور بریک کرنے کے بعد ایک جگہ پہ رکے گی نہیں بلکہ بریک کرنے کے بعد کئی 100 کلومیٹر تک چلی جاتی تھی تاکہ جرمن آرمی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب اینیمی جو ہے وہ آپ کے فرنٹ لائن پر اٹیک کرتا ہے, آپ کا فرنٹ بریک ہو جاتا ہے تو جنگ ہارڈ ہو جاتی ہے, پھر آپ جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں. تو رشینز نے یہ پلاننگ کی کہ فرنٹ لائن کو بریک کیا جائے اور ڈیپ انسائڈ کئی 100 کلومیٹر تک پینیٹریٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو کئی جگہ پر اسٹیبلش کر دیا جائے تاکہ جرمن آرمی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو ری آرگنائز نہ کر سکے. ان کی سپلائی لائن کو بھی اٹیک کر دیا جائے, ان کے کمانڈ سسٹم کو بھی, کمانڈ سسٹم فرنٹ کے اوپر نہیں ہوتا, وہ بیک سائڈ پر ہوتا ہے, اس کو بھی ختم کر دیا جائے, اس کو بھی کنٹرول کر دیا جائے, اس کو بھی کمپرومائز کر دیا جائے. اور تیسرا ہے ڈبل انویلپمنٹ. ڈبل انویلپمنٹ اسی ڈیپ بیٹل ڈاکٹرائن کی ایکسٹینشن ہے. جرمن آرمی کو رشین فوج نے دونوں طرف سے گھیرے میں لے لیا, ان کو انویلپ کر دیا. جیسے آپ لفافے کے اندر کسی چیز کو ڈال دیتے ہیں تو مکمل ہر طرف سے ایک سرکولر فارم کے اندر رشین آرمی نے جرمن آرمی کو انویلپ کر دیا, انسرکلمنٹ کے اندر لے آئے. یوں ان کی سپلائی لائن سے بھی ڈسکنیکٹیوٹی ہوگی, اپنی کمانڈ لائن سے بھی ڈسکنیکٹیوٹی ہوگی, اپنے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے بھی ڈسکنیکٹیوٹی ہوگی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمن آرمی کو سرنڈر کروانے میں, ان کو ہتھیار ڈلوانے میں یا ان کو الٹیمیٹلی تباہ کرنے میں رشینز کو کسی قسم کی دقت کا, کسی قسم کے چیلنج کا سامنا کرنا نہیں پڑا. اور چوتھے نمبر پہ ہے پارٹیزن وارفیئر. پارٹیزن وارفیئر کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاقے جو رشیا کے تھے لیکن اب وہ جرمنی کے پاس ہیں, وہاں پر جو لوکلز ہیں, جو رشیا نے اپنی سپائی ایجنسیز کو وہاں پہ پینیٹریٹ کروا کر ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا اور ان کو جرمن آرمی کے خلاف ان کی بیک سائڈ سے, فرنٹ پہ تو وہ ان کے ساتھ خود فائٹ کر رہے ہیں, بیک سائڈ سے ان کو ریز کر دیا کہ آپ لوگ ان کے اوپر اٹیک کریں. تو جب یہ گوریلا وارفیئر آپریشن برگیشین کے اندر جرمن کے خلاف ہوتی ہے تو جرمنز کے لیے دو فرنٹس کے اوپر فائٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. تو ان پارٹیزن گوریلا آرمی نے کیا کیا, انہوں نے جرمن آرمی کی سپلائی کمانڈ کو ختم کرنے کے لیے ریلوے کے نیٹ ورکس کو ختم کر ڈالا,
انہوں نے سپلائی چین کے پورے سسٹم کو تباہ و برباد کر ڈالا. ہزاروں جگہوں پر بم بلاسٹ کر کے انہوں نے ریلوے کے اور روڈ کے نیٹ ورکس کو ڈسٹرائے کر دیا, یا ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ ان کو فوری طور پر استعمال کیا جا سکے, یا کم سے کم جنگ کے دنوں کے اندر ان کی مرمت کرنا دوبارہ مشکل ہو گیا. اس جنگ کے 3 اثرات ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا امپیکٹ, گیٹ وے ٹو برلن. رشین فوج کے لیے جرمنی کے دارالحکومت برلن تک پہنچنے کا راستہ مکمل طور پر صاف ہو گیا. پولینڈ ابھی بھی جرمنی کے قبضے میں ہے, لیکن اس جنگ کے خاتمے کے بعد, اس جنگ میں جرمنی کی مکمل شکست کے بعد, آرمی گروپ سینٹر کی مکمل تباہی کے بعد, رشینز کے لیے پولینڈ کو دوبارہ سے کیپچر کرنا بہت آسان ہو گیا, اور پولینڈ کے قبضے کرنے کے بعد جرمن آرمی کے لیے برلن کا راستہ بالکل صاف ہو گیا. 9 مہینے کے بعد رشین آرمی برلن پہنچ جاتی ہے. دوسرا امپیکٹ, کولیپس آف جرمن الائنس. جرمنی کا یورپ کے اندر جو الائنس ہے, جرمنی کا یورپ کے اندر جن ملکوں کے ساتھ اتحاد تھا, وہ ان میں سے بیشتر ملک جرمنی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. رومانیہ, بلغاریہ, فن لینڈ, اس کے علاوہ اور بھی ملک جرمنی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اتحادیوں, الائیڈ فورسز کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور تو اور رشیا کے ساتھ امن معاہدے بھی کر لیتے ہیں. یہ جرمنی کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. آپ اسے جرمنی کے لیے فائنل سیٹ بیک بھی کہہ سکتے ہیں. اور تیسرا امپیکٹ یہ تھا کہ نارمنڈی کا ساحل جو فرانس کے اوپر ہے, جہاں پر امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا کی مشترکہ جو کمبائنڈ الائیڈ فورسز ہیں, انہوں نے اٹیک کرنا ہے, انہوں نے لینڈنگ کرنی ہے, اور فرانس کو جرمنی کے قبضے سے آزاد کرواتے ہوئے فرانس کو عبور کر کے جرمنی میں انٹر ہونا ہے. یہ لینڈنگ بہت مشکل تھی, اور یہ آپریشن برگیشن کے دوران یہ لینڈنگ کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا تھا, اور خیال تھا, خدشہ تھا کہ جرمنی کی جانب سے بہت زیادہ ریزسٹنس دیکھنے کو ملے گی. لیکن آپریشن برگیشین کو کامیاب بنانے کے لیے ہٹلر نے نارمنڈی کے ساحل سے فرانس کے بہت سے ڈویژنز کو شفٹ کر دیا ایسٹرن سائڈ پر رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نارمنڈی آپریشن میں الائیڈ فورسز کو ریلیف مل جاتا ہے. اب ان کو جرمن ریزسٹنس کا وہ لیول نہیں ملے گا جو آپریشن برگیشین سے پہلے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ نارمنڈی لینڈنگ ایک بہت بڑی سکسیس بن کے ثابت ہوتی ہے. یہ تھی ناظرین سیکنڈ ورلڈ وار کی سب سے امپورٹنٹ بیٹل, جس نے دوسری جنگ عظیم کا نقشہ مکمل طور پہ بدل دیا. آپریشن برگیشین کے بعد پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب جرمنی کو شکست دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. بہت شکریہ, امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور اپنے ہم خیال دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.